اللہ تعالیٰ اعتکاف کی نیت سے آنے والے تمام حضرات کی نیتوں کو اور جذبات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مضبوط و نوافل اعتکاف کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق میسر اور معتکف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے در سے آگے بڑھ جائے، اپنے اٹھنے ڈالنے اللہ کے در سے اور یہ فریاد کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کا گنہگار بننا، آپ کے در پر آپ کو درگزر اور معافی کا شاعر اور فقیر بن کر حاضر ہوا ہے۔ جب تک آپ کو درگزر کا پروانہ نہیں ملے گا اس وقت آپ کے گھر کو اسی نیت اور جذبے کے ساتھ اعتکاف کیا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے، اللہ کے سامنے اس عاجزی کا، مسکنت کا، لجاجت کا، تواضع کا مظاہرہ کیا جائے کہ اللہ کو اس طرح آ جائے ہمارے ہاتھ کہ بندہ کس طرح ہو رہا ہے، کیسے اس کے اوپر گریا جائے۔ ماں اپنے بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کام دھندہ چھوڑ کر بچے کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، آنسو پوچھتی ہے، اس کے دل کو قرار اور سکون دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ سے اتنی محبت ہے کہ دنوں کو اپنے جگر روشن نہیں ہوتی۔ اگر ماں بچے کے رونے پر تڑپتی ہے تو گنہگار بچہ اگر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوگا تو اللہ کی رحمت کی جوش میں آئے گی۔ اپنے دامن رحمت میں اللہ یقینی طور پر جگہ عنایت فرمائے کہ دامن حق میں جگہ میسر ہوگی اور رونے والے اور ماننے والے تو بنے۔ ہمارے دل کو اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ رحمت داری نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، دعا مانگتے ہیں تو شکایت ہونے لگتی ہے، بوریت ہونے لگتی ہے۔ اللہ کی طرف سے تو دریائے رحمت بہ رہا ہے۔ ہم تو مائیں بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائیں بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، کا بنائیں جسے نظر دلی وقت صالح کیا جائے باقاعدہ دعا کے لیے، جی نہ لگے پھر بھی فقیروں کی طرح روتے ہوئے اللہ سے مانگا جائے، سوال کیا نفس پر جب کر کے اللہ کے در پر ہاتھ پھیلایا جائے اور عاجزی، مسکنت اور تواضع کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے سوال کیا جائے۔ کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی مسائل کو حل کرنے والے اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، ان سے جو لگائے بغیر نہ کسی کا کام بنا ہے اور نہ کسی کا کام بن سکتا۔ رمضان کا یہ آنے والا عشرہ غنیمت کا موقع ہے، سنہرا موقع ہے اللہ قرآن کرنے کا اور اپنے دامن سے گناہوں کے داغ اور کپڑوں کو چھپانا۔ ابلیس اور شیاطین بھی پابند سلاسل ہوتے ہیں، مقید ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف انسانوں کو زیادہ آمادہ نہیں کر پاتے۔ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے دل کی خیرات و برکات و طاعات کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایسے بہترین موقع کو اگر انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے گا، وہ 2 قدم اگر اللہ کی طرف چلے گا تو 10 قدم اللہ کی طرف آتا ہوا اور ہر اعتبار کی ضرورت ہے اس کو میسر ہوگی، نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ آنے والے ایام کو اور روز و شب کو گزارنے کی توفیق ہمیں میسر ہو۔ اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مختلف امور سے بالکل لا تعلق ہو کر کم سے کم 10 دن کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت کے لیے فارغ کرے۔ شریعت اسلامیہ میں اگرچہ تبدل اس کو روحانیت کہا جاتا ہے کہ دنیا و مقیاس سے بہتر اور زندگی گزارنا اس کی اجازت نہیں۔ مذہب عیسائیت میں تبدل و روحانیت کو عبادت مانا جاتا ہے، بالکل آپ کی بیوی بچوں سے
لیکن شریعت اسلامیہ میں اس عمل کی اجازت نہیں دی گئی، تمدن روحانیت کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ لوگوں کے درمیان نہ ہو سب کے حقوق ادا کرو، بیوی بچوں کا خیال رکھو، ہمارے خدمات کو انجام دو، ان سارے کاموں کے ساتھ اللہ کی مرضیات کر سکتے ہیں۔ تو مطلقاً تمدن کی اجازت نہیں ہے، روحانیت کی اجازت نہیں ہے، البتہ رمضان کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کی شکل میں عارضی طور پر یہ کہہ دیجیے کسی درجے میں روحانیت کو دنیا کے امور سے بے خبر ہو کر زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی، ایک طرح کے تبدل کی اجازت اعتکاف کی شکل میں دی گئی کہ آپ 10 دن تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ روزانہ ہر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ایمرجنسی پیش آ رہا ہے تو بات کر رہی ہے، ورنہ موبائل میں بند رہے، چھوڑ دیجیے 10 دن موبائل کا استعمال، کوئی آسمان نہیں کوئی پریشانی نہیں آ جائے گی، آدمی اپنے اوپر جذب کرتا ہے تو بہت کچھ کر لیتا ہے۔ ہم کیوں اتنا عادی بن گئے ہیں کہ 2-4 گھنٹہ موبائل میں نہیں لگائیں گے تو اس وقت تک ہمارا دن ہی نہیں ہوگا۔ ہم صرف ان 10 دنوں میں ضروری بنائیں گے اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب کیجیے اور ہدایات کیجیے کہ ٹریننگ کے دن ہے، تربیت کے دن ہے، ان میں تو گناہوں سے بچیں۔ پھر اعتکاف کی حالت میں رہیں تو کوشش اس کی جائے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و ریاضت و ذکر و اذکار میں گزرے۔ گفتگو اور بات چیت بھی دوران اعتکاف بقدر ضرورت کی ہونی چاہیے، اللہ کے مشائخ اور صوفیاء کرام کی یہی ہدایت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو تراویح کے بعد گپشپ چل رہی ہے اور مجلسیاں چل رہی ہے اور دیر تک کھانا پینا ہو رہا ہے اور خوب ہنسی کرتے ہو رہے ہیں، تو پھر اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولا جائے، بلا ضرورت گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ بستر پر آرام سے سونا تو ٹھیک ہے، لیکن گفتگو سے بھی اعتکاف کی حالت میں بچا جائے تو تلاوت میں مشغول رہے، نوافل میں مشغول رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، خانقاہ کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت امور کو انجام دیتے رہے، غیر ضروری گفتگو اور بات چیت میں بھی وقت کو لگانے کی اور صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایام اعتکاف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا عادی انسان بنے، بہت سی ایسی برائیاں ہمیں لگی رہتی ہیں جن کی اجازت عام حالات میں بھی نہیں ہے۔ ہم عام حالات میں اگر کوئی برائیوں سے اپنا دامن نہیں چھڑوا پاتے تو کم از کم ان 10 دنوں میں تو چھڑانے کی فکر و کوشش کریں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جن کی جان بیڑی میں اٹکی رہتی ہے، صبح سے شام تک 50 بیڑیاں ان کو ملوا، رمضان میں بھی اللہ کے بندے بیڑی نہیں چھوڑتے، اور اگر ان کا بس چلے تو افطار کی بیڑی سے کریں، کھجور بعد میں یاد آئے گی، بیڑی بعد میں یاد آئے گی، کھجور بعد میں یاد آئے گی، بیڑی پہلے یاد آئے گی۔ میرے بھائیوں، چلو اب 20 دن میں بیڑی کی چھٹی، 10 دنوں میں تو ایسا کر لو تو بیڑی کے بعد نہیں جائیں گے، منڈل ونڈل ہوں گے تو سب کچھ میں کھا لیں گے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ معتکف ہیں اور مغرب سے نکلتے ہیں مسجد سے باہر تو سب کے منہ میں بیڑیاں نکلتی ہیں۔ یقیناً چھوڑنے میں پریشانی ہوگی، لیکن اسی پریشانی کو قربانی کہا جائے۔ قربانی کے جذبے سے آپ آئے ہیں تو یہ نیت کریں کہ برائی کو بھی اپنی زندگی سے دور کریں۔ کون سا لطف بیڑی سے حاصل ہو گیا، کون سا سرور ہے جو اس بیڑی کے ذریعے اور تمباکو کے ذریعے مل رہا ہے، کون سی طاقت حاصل ہو رہی ہے، کون سا جسمانی فائدہ ہو رہا ہے، روحانی فائدہ تو دور کی بات ہے، اور بیڑا والا ہو رہا ہے روحانی فائدہ۔ لیکن آدمی کو جو چیزیں لگ جاتی ہیں اور جس کا شوق اسے پڑ جاتا ہے تو وہ طبیعت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ عام دنوں میں ہم سے یہ برائی نہ چھوٹ رہی ہو تو ان 10 دنوں میں اس کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ اگر رمضان میں بھی ان برائیوں سے پاک نہیں ہو سکتے تو پھر کب پاک ہے؟ اور پھر اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی سیر و تفریح کے لیے، مہمان داری کے لیے تھوڑی آئے،
اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا کیا، ہمیں محسوس ہو کہ ہم آئے تھے تو کیا تھے، اور جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو کیا کیفیت محسوس کر رہے ہیں، اور کیا تبدیلی اور انقلاب اور بدلاؤ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آنے اور جانے کے درمیان کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو وقت لگانے سے کیا فائدہ؟ اور اللہ نے چاہا 10 دن اگر پیڑھی چھوڑنے کا مزاج اور عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ کی زندگی ہر پیڑھی کے نیچے آئے گا رمضان کی وقت۔ اسی طرح دوسری جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے، 10 دنوں میں کوشش کریں کہ ان برائیوں سے دور رہیں۔ عادت بنے گی تو انشاءاللہ سال بھر دور رہنے کا موقع میسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عشر اخیرہ کو قدردانی کے ساتھ گزارنا آسان کرنا ہے، اور ہر لمحے کو وصول کرنے والی عادت ہمارے لیے آسان کرنا ہے۔ اعتکاف کو قبول کرنا ہے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق والی عادت ہم سب کو میسر کرنا ہے، اور زندگی میں بار بار اللہ رب العزت والجلال خیرات و برکات سے مالا مال اس مہینے سے متمدور ہونے کے مواقع میسر کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔